دو طرز صحافت ہم دیکھتے ہیں ملک میں جو بذات خود ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. اسد طور دیکھ لیں, مطیع اللہ جان دیکھ لیں, حامد میر دیکھ لیں, مجھے لگتا ہے شاید یہ نظریاتی طور پہ اختلاف کرتے ہیں. کچھ ایسے نام ہیں جیسے آپ کے دوست بھی ہیں, عمران ریاض خان صاحب, صابر شاکر صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, یہ پارٹی کی سیاست کرتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ آپ کا کیا اسٹانس ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے عمران ریاض نے بزدار صاحب کی بہت خوفناک حد تک مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے. عارف حمید بھٹی صاحب کا مجھے یاد ہے کہ ان کا بھی کافی زیادہ پرابلمز ہو گئے تھے اسی طرح, اور آپ نے کوئی نام لیا تو مجھے بھی یاد نہیں. تو اصل میں ہوتا ہے کہ وہ ہائی لائٹ اتنا ہو جاتے ہیں. صابر شاکر صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں, ہاں جی, محیط پیرزادہ صاحب, ہاں وہ تو بہت سخت ناقد تھے کسی دور میں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پھر, کیونکہ مجھے یاد ہے محیط پیرزادہ صاحب تو بابر ستار صاحب کے ساتھ شو کیا کرتے تھے. بابر ستار صاحب تو بہت اینٹی تھے ان کے, خان صاحب کے, ان سے وہ سوال بھی کرتے تھے. تو یہ ضرور ہوا کہ ہاں چیف جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, صرف ہوا یہ ہے, شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر بات ہوئی چلی گئی. اب ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا دور ہے, وہاں پڑی ہوتی ہے, تو آپ کو زیادہ آسانی سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. پھر اگر عمران ریاض کی یا دیگر کی بات ہے تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی اتنا واقعہ ہو جائے ایسا کہ آپ کتنے مہینے لاپتہ ہیں اور جس نظام کے وقت پہ آپ ہوں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بالکل بیلنس ہو جائیں. بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اس لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپوزیشن کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایک حد تک جا رہے ہیں, اور اس میں پھر لگنے لگ جاتا ہے کہ آپ کسی خاص پارٹی کے. تو اسی طرح مطیع اللہ جان صاحب ہیں, تو وہ اب آپ کہیں گے کہ جی ان پارٹی کے اسد اللہ, اس کے پاس تو سارے جاتے, اسد کے پاس جاتے تھے. تو یہ لوگ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ان پر اس دور میں مقدمے بن گئے تھے. بالکل. لیکن اختلاف یہ رہے تھے, یعنی عمران ریاض کا بھی اختلاف رہا تھا, یہ تو مجھے پتا ہے. صابر شاکر صاحب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن عارف بھٹی صاحب کو مجھے یاد ہے. آپ نے تو میرے خیال سے کام بھی کیا عمران صاحب کے ساتھ. جی, ہم نے ایکسپریس میں اسٹارٹ اکٹھے لیا تھا آلموسٹ. تو ماشاء اللہ اس نے اس کے بعد بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ایز اے رپورٹر وہ میرا خیال یہ ہے کہ چاہے عارف بھٹی صاحب ہیں, وہ تو بڑی سینئر پوزیشن پہ رہے, لیکن یہ تینوں کا بیک گراؤنڈ رپورٹنگ کا ہے. آپ نے صابر شاکر صاحب, عارف بھٹی صاحب اور عمران ریاض. تو اصل صحافت ہے ہی رپورٹنگ بیسیکلی. اگر آپ دیکھیں نا, رپورٹنگ کی بات ہی ہے, صحافت یہاں خبر نکال کے لائے گا, مین پرپس تو وہی ہے نا. تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کے سب سے تعلقات ہوتے ہیں. تو اس دور کے لوگوں کے ساتھ جہاں سے بھی خبریں زیادہ آتی ہیں, تو ہمارے یہاں ایجنسیوں کے پاس زیادہ خبریں ہوتی ہیں, کیا ہونے لگا ہے, کیا گزارے کی جب ہوتے ہیں. تو وہاں جب قریب ہوتے ہیں, وہاں پر پھر جب بالکل ایک اور طرف جایا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے وہاں سے پھر پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. اسامہ صاحب, میڈیا انڈسٹری میں کام کیا, بڑے عرصہ آپ نے نیوز اینکرنگ کی, جیو جیسے بڑے اداروں میں وابستہ رہے, ایکسپریس جیسے. Now where do you see yourself in upcoming years, اور اب کہاں دیکھ رہے ہیں جب اتنی قدغنیں موجود ہیں؟ اسامہ غازی صاحب ایک بڑا نام, یعنی بہت سے ادارے آج بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ سے مستفید ہو سکتے ہیں, اور آپ ایک جانا پہچانا نام, ایک جانا پہچانا فیس ہیں میڈیا انڈسٹری کا, لیکن آج بھی اسامہ غازی صاحب پہ یہ قدغنیں موجود ہیں کہ وہ کسی بڑے ادارے میں جا کے نہیں بیٹھ سکتے. تو کیا آپ کو ضرورت بھی ہے اب؟ نہیں, ضرورت تو بالکل ہے, اور ایک دو بڑے اداروں سے آفرز بھی ہوئیں, لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ آپ بند کریں. میں نے بھی دیکھا آپ بڑے پی ٹی آئی کی طرف, یعنی ہاں اس کا بالکل نظر آتا ہے. میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے دے دیا کہ وہ پری ڈومیننٹلی اپوزیشن ہی ہوتی ہے, کیونکہ سرکار کے پاس اور بڑے وسائل ہوتے ہیں, اربوں روپے کے اشتہار بھی ہوتے ہیں, اور بڑے چیزیں ہوتی ہیں. اور اب چونکہ ہم ٹاک شو نہیں کر رہے نا, جہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور اس میں پتہ لگے پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی. میں نے تو ایسا بھی شو کیا جہاں پی ٹی آئی بین تھی. اچھا, ہاں جی, ایسے بھی شو کیا ہم نے. تو پی ٹی آئی بین ہے, تو جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ اور طرح سے ہوتا ہے, لیکن جب آپ اپنا انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ٹلٹ اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ اس طرف ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی, آپ اسد طور کی, مطیع اللہ جان صاحب کی بات کر رہے ہیں, پیچھے جائیں گے تو لگے گا کہ وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا ان کے تھے, کیونکہ اسد طور کے گھر سارے چلے گئے تھے. آج آپ دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے. تو یہ وقت اس طرح سے, تو آفر تو اچھے چینلس تھی الحمد للہ. تو بس اس کے بعد اس وقت میں نے سیف سائڈ تو نہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آزادی ہے نا, یہ ایک بڑی عجیب فیلنگ ہے کہ آپ خود سے جو بول رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اور پھر ملازمت ہوتی ہے. وہ تو صحیح. اور تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ سے وابستہ ہوئے, تو بڑے بڑے الحمدللہ اداروں میں کام کیا, لیکن اپنا کام کر کے ایک اور ہی اس میں, اگرچہ مجھے اس سے کہیں زیادہ آفر تھی جو میں ارن کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ اب تو اور زیادہ مسائل ہو چکے ہیں. تو لیکن ایک بات اللہ کا شکر ہے کہ میں اس حد تک نہیں گیا, اور نہ ہی کبھی جاؤں کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بھائی کوئی مسئلہ آ جائے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنی حدود و قیود کا, تو اس پہ کرتا ہوں. یا آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا دلیر نہیں ہوں جا کے ٹکرا جاؤں اور یہ کروں.
تو اس لیے بھی شاید آفرز وغیرہ تو تھیں. لیکن اب بھی اگر آتی ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دو جگہوں سے تھی, ایک تو بہت بڑا چینل, دوسرا بھی اچھا تھا, لیکن وہ یہی تھا کہ آپ سوشل میڈیا اپنا جو ہے نا ڈیجیٹل, تو وہ مجھے لگا کہ یار ہاں ایک اتنے عرصے میں بلڈ کیا الحمدللہ, تو اب نیکسٹ جنریشن میرے جو بڑا بیٹا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بھی اسی فیلڈ میں آ جائے, تو ایک اپنا آپ کا پلیٹ فارم ہوگا, اپنا ایک ایسٹ. آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, جتنے بھی چینل کے اونرز ہیں, ان کا اپنا کام ہے نا, بالکل کسی نہ کسی طرح انہوں نے کہیں سے چھوڑا اور سوچا اور بلڈ کیا, مشکلات آئیں, تو اپنا کام اپنا ہوتا ہے, اپنا کام اپنا ہوتا ہے. اسامہ غازی صاحب یہاں موجود ہوں, اور میں 2-3 لاسٹ سوال آپ سے نہ کروں, یہ زیادتی ہوگی. اسامہ بھائی, ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا علماء کانفرنس جو ہوئی, ہم نہیں جانتے کس نے کی اور کیا چیزیں ہوئیں پاکستان میں. ایز اے ہسٹری ہم نے دیکھا آپ نے بڑی گرپ بھی رکھی ہسٹری کے اوپر, دیکھو سنو جیسے جیسے پلیٹ فارم پہ بھی کام کیا, ان کے ساتھ بھی کام کیا. ہاؤ ڈو یو سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کہ اسلامی کلچر یا اسلامک کلچر کا عنصر جو یوز کیا جاتا ہے مختلف اینٹیز کی جانب سے اس ملک کے اندر, علماء کرام اور جتنے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اگر ہم مثال لیں, اگر میں اوپن نہیں بات کروں, طارق جمیل صاحب آپ کو نظر آئیں گے عمران خان کے ساتھ, طاہر اشرفی صاحب آج کی حکومت, ہر حکومت میں غالباً وہ تو ٹھیک ہے, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہوں گے, ایسے بڑے بڑے نام جو آرمی چیف کی کانفرنس میں بھی موجود رہتے ہیں اور پھر سیاستدانوں سے بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں. وٹ از اسامہ غازی اسٹانس آن اٹ؟ دیکھیے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, جس طرح آپ نے بتا دیا, کچھ کسی طرف چلے جاتے ہیں, کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی, لگاؤ ہو گیا, لیکن ہر دور میں ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو ہر ایک کے خلاف ہیں. میرا خیال ہے اگر ابھی ہم حالیہ مثال دیں, مدنی صاحب کی دیکھ لیں, تو وہ میرا خیال ہے خان صاحب کے بڑے خلاف تھے. تو اب حالانکہ وہ ایک اور طرز کے اپنے ایک عوامی سطح کے وہ آدمی ہیں, آپ ان کو اس طرح بے شک نہ اس کیٹیگری میں رکھیں ان اسکالرس کی کہ ان کا مدارس کا اور دیگر ہے. تو ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مشکل سائڈ ہوتی ہے ادھر کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ انڈسٹری سے ہوں گے, چاہے وہ صحافت میں ہوں گے, چاہے وہ سیاست میں ہوں گے, چاہے وہ دین سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہسٹری میں ایسا ہی ہوا ہے. ہاں جب وہ پھر پورا ماحول بدل جاتا ہے تو اور بات ہے, اور پھر جو ماحول بدلتا ہے وہ پھر طاقت کے ساتھ جا کر زیادہ لوگ طاقت کی طرف ہی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اسامہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک بیان سن رہا تھا, اور اگر میں کھل کر کریٹک کروں, انہوں نے کہا جی 30 لاکھ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بیعت کرتے ہیں, اور ہم نے مدرسہ اور یہ انڈسٹری جو مدرسہ انڈسٹری چلائی. پاکستان میں یونیورسٹیز کم ہیں اور مدرسے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. مطلب کہ ہاؤ یو یوٹیلائز, اور آپ کس طرح ان بچوں کو جن کو ایک ایسٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے ملک کے لیے, آپ ان کو پولیٹیکل ایسٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس ملک میں. اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اکنامک ڈائمینشن اس کی سب سے بیسک ہے, اور پھر ہماری جو پالیسی رہی افغان جہاد کے دوران, تو اس میں ہم مشروم گروہ دیکھتے ہیں. اس میں پھر سعودی عرب بھی تھا, امریکہ بھی تھا, اور وہاں سے فنڈنگ تھی. اور آپ دیکھیے کہ وہ 2-3 سال میں ایک بچہ جو ہے وہ اگر 14 سال کا آپ لے رہے ہیں تو 16-17 سال کا ہو گیا ہے, اور اس کو آپ بھیج سکتے ہیں پھر ادھر. اور اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں بڑی مشروم گروہ تھی ہمارے یہاں مدارس کی. اب مدارس یہ ہیں کہ ایک بورڈنگ کا ایک طریقہ ہے کہ بچے کو آپ تعلیم نہیں دے پا رہے, خوراک نہیں دے پا رہے, اتنے مسائل ہیں, وہاں جائے گا جی رہائش. اب اس کے بعد جب وہ جوان ہو جائے گا کسی نہ کسی کام پہ لگ جائے گا. اگر وہ اسی طرح سے کسی مسجد میں یا کہیں اور نہیں لگتا, مدرسے میں نہیں لگتا, چلے اتنا جوان ہو گیا کہ اس نے تعلیم یہ والی حاصل کر لی, ایک دینی لحاظ سے بھی آپ کو سکون مل جاتا ہے کہ جی یہ تعلیمی تو اس نے دین کی تعلیم حاصل کیا. اور دوسرا تب تک وہ 16-18 سال میں اس قابل ہو گیا تھا کہ باپ کا ہاتھ بٹائے. جب تک ہمارے اسکولس یا تو بورڈنگ آفر کر رہے ہوں یا ایسی ایجوکیشن دے رہے ہوں جو ایک خاص لیول کی ہو, سرکاری اسکول اس سطح کے ہو جائیں, اور جو غریب ہے اس کو آپ بہتر سہولیات دے سکیں, تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ شوق سے پھر بھی جائیں گے. لیکن اس طرح آپ جو اتنے مدارس دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ میری نظر میں, آج بھی آپ کسی سے جا کے پوچھیں جس کے بچے مدارس میں ہیں, دیکھ رہے سے کہ بھائی آپ چاہیں گے کہ بچہ انجینئر ڈاکٹر بنے یا آئی ٹی ایکسپرٹ بنے یا اس طرح بنے, تو وہ کہیں ہاں آپ چاہیں گے. مگر کیوں نہیں بھیج رہے؟ آپ جتنے مدارس دیکھ لیں اس میں 99% بچے اسی طرح سے ہوں گے جن کے والدین کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں. تو اصل وجہ یہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ مدارس کا اتنا زیادہ ایک رجحان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم ظاہر ہے ضروری ہے, ہمارے ہاں مذہب کی اور دین کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن پھر چونکہ اس میں اسٹیٹ کی انوالومنٹ کم ہوتی چلی گئی, وہاں سے ہمارے یہ میں نے بتایا افغان جہاد, وہاں سے پھر پرابلم کریٹ ہو گئے مدارس کے ساتھ.